معاشرے میں اس 40 سالوں میں 50 تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ہم نے ان کا استقبال کیا ہے. میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ان پر وقت ضائع نہیں کروں گا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ جانے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. مسئلے کے مطابق کیے بغیر ہمارا کوئی بھی روزہ کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی. سال بھر آپ روزے رکھیں اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیا ہے. مسئلہ اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں, اللہ کے نبی بتاتے ہیں. جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, مجتہد ہوتے ہیں, امام جن کو ہم بولتے ہیں, وہ ان کو ہم سے ایکسپلین کرتے ہیں. حکم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے, کسی انسان کا حکم انسان کے لیے نہیں ہوتا ہے. اللہ کا حکم اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کے نبی کا حکم اللہ کے بندوں کے لیے, کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے. وہ سارے کے سارے لوگ حکم کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں. ابھی جو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر لینا ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہو, اور اگر اذان کرتے وقت اذان سن کر آپ اگر سحری ختم کرتے ہیں تو روزہ نہیں ہوگا, طے ہے طے ہے. یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا. اور اللہ کے بعد اگر دیکھیں گے نبی نے بتایا ہے, نبی کے بعد جائیں گے صحابہ نے بتایا ہے. ہم جس امام کو مانتے ہیں ان کا نام ہے امام ابو حنیفہ. وہ یا تو کسی ایک صحابی کو دیکھے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں تابعی. نبی کو جنہوں نے ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان پر ان کی موت ہوئی وہ صحابہ ہیں. صحابہ کو جنہوں نے ایمان کے ساتھ دیکھا ایمان پر موت ہوئی وہ تابعی ہیں. تو امام ابو حنیفہ جن کی وجہ سے ہم لوگ حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ 14 یا 13 1350 برس پرانے ہیں. کتنے برس پرانے ہیں؟ 1350 برس پرانے ہیں. تو کوئی مسئلہ اگر حنفی کا ہوگا تو وہ کتنا پرانا ہوگا؟ 1350 برس پرانا ہوگا. یہ دیکھیے یہ کتاب ہے, اس کو شامی بھی بولتے ہیں, رد المختار رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار. اکثر فتوے اس کتاب سے لیے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ آپ گھر پہ جا کے دیکھیے گا, وہاں سے وہ کتاب شروع ہوتی یہاں تک ختم ہوتی. جتنے حضرات مفتی بنتے ہیں کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے پڑھنا پڑتا ہے. اور دارالعلوم دیوبند میں 2 سال کا کورس صرف اس لیے کہ صرف اسی کتاب کو پڑھنا ہے. 2 سال صرف ایک کتاب کو پڑھنا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شامی کہا جاتا ہے. انہوں نے مسئلہ لکھا اور انہوں نے حوالہ دیا اس کتاب کا, اس کو کہتے ہیں بدائع الصنائع. دیکھ لیجئے کتاب کی شکل بھی دیکھیے, کیا بولتے ہیں؟ بدائع الصنائع. یہ 300 برس پہلے کے ہیں. کتنے سو برس گئے ہیں؟ تھوڑا بول لیجئے, 300 برس پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ مسئلہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں جو مسئلہ لکھ رہا ہوں یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اب ان کے بارے میں جانیے کتنے 100 برس پہلے کے ہیں. یہ 1000 برس پہلے کے ہیں. کتنے برس کے؟ 1000 برس پہلے کے ہیں. بدائع الصنائع. ان کی بیٹی بھی مفتی تھی. مسئلہ آتا تو کبھی ابا کو ٹائم ہوتا ابا لکھتے, ابا کو ٹائم نہیں ہوتا تو بیٹی لکھ دیتی تھی. تو جتنے فتوے ہوتے ہیں کسی کو رائٹ نہیں ہے کوئی فتویٰ لکھنے کا, مگر یہ کہ وہ آگے ریفرنس کو بڑھائے کہ اس نے کہاں یہ پڑھا ہے. اور مجھ جیسے آدمی کو تو فتویٰ لکھنے کا بھی مجھے حق نہیں, اس لیے کہ میں مفتی نہیں ہوں. میں صاحب بول رہا ہوں, مجھے صرف یہ حق ہے کہ مفتیوں نے لکھ دیا ہے, ان کا خادم بن کر کے عوام کو وہ بات میں سنا دوں. ہمارا دین ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کر لے بڑا مولانا بن جائے, نہیں بن سکتا. جو لوگ مفتی ہوتے ہیں اور مفتی ہونے کے بعد پھر وہ کام میں لگتے ہیں ان کو فتویٰ لکھنے کا, اور جب لکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے میں فتویٰ نقل کر رہا ہوں, فتویٰ دے نہیں رہا ہوں. مطلب اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے, اس کو میں پوچھنے والے کے پیپر پہ لکھ رہا ہوں. پوچھنے والا پوچھتا ہے لکھ کر
اور اسی پر پلٹ کر کے مفتی لوگ فتوا لکھ دیتے ہیں, نقل کر دیتے ہیں. بڑے بڑے مفتی کو آپ پوچھیں گے کیا کرتے حضرت, بولیں گے نقل فتوا کرتا ہوں, فتوا کو کاپی کرتا ہوں. یہ 1000 برس پہلے کی کتاب ہے اور یہ 300 برس پہلے کی کتاب ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کدھر سے نیا مسئلہ آ جائے گا؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے, ہم ایسے لوگ ہیں جس کی کوئی بھی بات دنیا میں کوئی بنا نہیں سکتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول اس کو بتاتے ہیں. ہم آسمان کی چیزوں پر عمل کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے, لوگ اپنے سے کچھ بھی نہیں گھڑ سکتے. اگر کوئی عالم آپ کو مسئلہ سنا رہا ہے اور وہ عالم سچا ہے, گھوٹالہ نہیں کرتا ہے, اور ایسے لوگ بہت کم لوگ ہیں الحمدللہ. ہمارے گاؤں میں تو کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو پیشہ ور ہو, جو پروفیشنل ہو, نہیں. اور اچھے اداروں سے پڑھے ہوئے الحمدللہ, مظاہر, دیوبند, ندوہ, اچھے لوگ. اسی لیے تو ان میں سے ایک بھی میری مخالفت نہیں کرتا ہے, ایک بھی نہیں. مفتی ناصر صاحب سے ابھی دو ہفتے میں نے کہا بیان کر دیجئے, بولے مجھے تھوڑا گیس ویس رہتا ہے اور آپ میرا کام کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ آپ میرا کام کر رہے ہیں, میری ذمہ داری تھی میں لوگوں کو مسئلہ بتاتا, آپ میری طرف سے کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ مسئلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. نہیں 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 نہیں, اسلام اس وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پہلے انسان کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کو, وہ نبی بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے, لوگوں کو بتاتے بھی تھے. اتنی موٹی کتاب ہے 5 والیوم میں, جس کو کہا جاتا ہے حجت اللہ البالغہ. اس کی کمنٹری ہے رحمت اللہ الواسعہ. اس کو آپ پڑھیے, اسلامی فلسفے پر ہے وہ کتاب, انگلش میں بھی ہے, عجیب کتاب ہے. وہ بتاتے ہیں تو لگتا ہے کہ پورا سائنس پڑھ رہے. اس میں بایو بھی ہے, اس میں ہوم سائنس بھی ہے, اور بھی سائنس کے بہت سے حصے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ اسلامی شریعت کو لا کر دکھاتے ہیں. تو اس بات سے توبہ کر لیجئے, اس بات سے توبہ کر لیجئے کہ آپ یہ کہیے کہ نیا مسئلہ کہاں سے آ گیا. میں یہ کیوں نہیں کہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا, میں یہ کیوں نہیں کہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا. ابھی ایک ندوی صاحب, سمائل ندوی, جو دنیا میں چاند کی طرح چمکنے لگے 2 مہینے سے, اس کو ایک آدمی, ایسا آدمی جو اکثر لوگوں کو بے عزت کر دیتا تھا, اکثر لوگوں کو, جاوید اختر, اکثر لوگوں کو بے عزت کر دیتا تھا. تو جب وہ پھنس گئے تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا. پریشانی یہ ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں اور یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میں نہیں جانتا. دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن کا علم پہاڑ کی طرح تھا, وہ کہتے تھے لا ادری, لا ادری, مجھے پتہ نہیں. مجھ سے بھی کوئی کبھی پوچھتا ہے مجھے یاد نہیں رہا, صاحب بولتا ہوں نہیں, مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں. تو ہم کو یہ ماننا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, میرا عالم جو بتا رہا ہے وہ اللہ کا احسان کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے پنکھے نہیں تھے, ہم نے دیکھے تھے پنکھے, 40 برس پہلے پنکھے نہیں دیکھے تھے ہم وہ ہاتھ والا فین جھلا جھلا کے سو جاتے تھے, پھر مچھر کاٹتے, پھر اڑتے تھے, پھر ایسے ہی لاتے تھے. نہیں جانتے آپ؟ اب جب فین آ گئے تو آپ کو کیوں تکلیف نہیں کی؟ نیا نیا کیا ڈھنگ کا ڈھونگ بجا دیا تم لوگوں نے, یہ کیا فین وین ہے. چراغ جلانے میں کتنی پریشانی ہوتی تھی, بتی بنانے میں کتنی پریشانی ہوتی تھی, تاک میں چراغ رکھتے تھے, تھوڑی سی بات ہوئی, تھوڑی سی ہوا چلی, وہ چراغ پہ گرا اور پورا مٹی تیل بھی گر گیا. گھر میں مٹی تیل لے, اب جا کے دوسرے سے مانگ رہے تھے تیل تھا نا. یہ سب ہم نے نہیں دیکھا ہے, دیکھا ہے. اب نیا نیا آ گیا, بٹن دباؤ, اور اب تو الحمدللہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگوں کے گھروں میں اے سی بھی ہے ماشاءاللہ. ہم کیوں نہیں شکایت کرتے کہ یہ نیا کہاں سے آ گیا, ہم چراغ جلائیں گے؟ نہیں, اللہ کی نعمت ہے, نئی چیزیں اللہ کی نعمت ہے. اور اگر فتویٰ نیا ہوتا تو بھی اللہ کی نعمت ہے. کوئی فتویٰ نیا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نیا نہیں ہے. پھر آپ کو دکھاتا ہوں, 1000 برس پہلے کی فتوے کی کتاب ہے, اور یہ 300 برس, یعنی ہمارے دادا, لکڑ دادا, پردادا, اس کے بعد سکڑ دادا سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور یہ تو 10 دادا سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی. اگر 50 سال دادا کی عمر ہوگی تو 20 دادا سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی. ہمارے پاس یہ کتابیں ہیں الحمدللہ. تو یہ توبہ کرنی ہے کہ ہم کو مسئلہ, کسی مسئلے کو نیا نہیں پڑھنا.
یہ بولنا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ بتانے والے کو آپ جزائے خیر دیجئے، اس کی عمر میں برکت دیجئے، اس کو فتنے سے بچائیے، اس کے رزق میں برکت دیجئے، کہ اس آدمی نے، آپ کو معلوم ہے ایک مسئلے کو دیکھنے کے لیے 4-4 5-5 دن لگ جاتے ہیں، ایک مسئلے کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ سمندر ہے، اس سمندر میں سے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ سگریٹ پیئیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. آپ سمندر میں گھسیا، اس کو آج کل کے سائنس میں زبان بولتے ایڈونچر میں جا رہے ہیں، آپ رسک لے رہے ہیں، اور پھر جا کے وہ دیکھیے کہ سگریٹ. تو اب میں اصل مسئلے پہ آتا ہوں کہ آپ کو کبھی نہیں بولنا ہے کہ مسئلہ نیا ہے، مولانا نئے ہیں، نہیں، اگر نیا ہے تو ویسے ہی جیسے اے سی نیا ہے تو نہیں نیا، ویسے ہی جیسے اسکارپیو نیا ہے. کھٹ پٹی پہنتے ہم نے نہیں دیکھا لوگوں کے گاؤں میں، لکڑی کی چپل پہنتے ہم نے نہیں دیکھا ہے کیا؟ آج تو میرے جوتے 5-5 ہزار کے ہوتے ہیں، میرا یہ چشمہ 5,000 روپے کا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن وہ دین ہے اس لیے ہم کو اچھا، دنیا اس لیے اچھا لگتا ہے، اور یہ دین ہے اس لیے ہم فرض سے کر رہے ہیں نیا آدمی. چلیے اب ضروری مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں جو روزے سے تعلق رکھتے ہیں، دھیان سے سنیں گے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے یہ بتلایا، اس سے پہلے یہ ہے کہ روزے کی نیت کرنا. تو کسی بھی چیز کا اپنے دل سے ارادہ کر لیا، وہ ارادہ ہو گیا، مان لیا جاتا ہے. زبان سے، اپنی زبان میں کہہ دے تو اور اچھا ہے. روزے کی نیت سے رات سے لے کر، روزے کی نیت رات میں کر لینا بہتر ہے. اگر نہیں کر سکے تو زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتے ہیں. مان لیجئے اگر زوال 12 بجے ہو رہا ہے تو 10:30 بجے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، 10:30 بجے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ رات ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کچھ کھایا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ صبح تو خوب کھا رہے چلو 10:30 بجے تو نیت کر سکتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، تب تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تو کچھ کھایا پیا نہیں ہے، نیت کرنا بھول گئے ہیں، تو آپ 10:30 بجے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا اس کو. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان اور ناک میں دوا ڈالنا، جان بوجھ کر بھر منہ الٹی کرنا، جان بوجھ کر چھٹے میں منہ لگا کر رہے اس کے بعد الٹی ہو گئی. کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، یہ دارالعلوم دیوبند کا ہے، پھر نہیں بولیے گا مولانا کا، میرے باپ کا کچھ نہیں. شریک حیات کسی بھی اپوزٹ جینڈر، کسی بھی خاتون کو چھوتے ہوئے آدمی کے بدن سے مادہ کا نکل جانا جوش کے ساتھ اور پیشاب کے راستے کے اچھل کود کے ساتھ، کوئی ایسی چیز نگل جانا، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو کھائی نہیں جاتی عام طور پہ، جیسے لکڑی، آدمی لکڑی کھاتا نہیں ہے، لوہا عام طور پہ آدمی کھاتا نہیں ہے، کچا گیہوں عام طور پہ آدمی کھاتا نہیں، عام طور پہ نہیں کھاتا، کبھی کبھی کھا لیتے ہیں ہم لوگ، پہلے بھی کٹواتے تو تازہ تھوڑا سا اچھا لگتا، تو عام طور پہ نہیں کھاتے ہو اس کو، کھانا سمجھ کے نہیں کھاتے، کبھی کبھی ڈال لیتے ہیں. تو ایسی چیز کو اگر نگل گئے آپ تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں جان بوجھ کر ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں ہے. بھول کر کھا پی لیا، بھول کر کھائے، اب سوچتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، بولتے سمجھتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کے کھا رہے ہیں کہ چلو تو میرا روزہ نہیں، تو اب ٹوٹ گیا. بھول کر کھائے تھے تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن مسئلہ معلوم نہیں تھا. دیکھیے نقصان کیا، مسئلہ نہ معلوم ہونے کا. تو اب سمجھتا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب کھانے لگا، تو اب روزہ ٹوٹ گیا، پہلے نہیں ٹوٹا تھا. رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، سمجھ رہے تھے ابھی رات ہے اور رات نکل گئی. اب بہت آسان ہے سمجھنا، مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ہم کو دن لگتا ہے کہ نہیں دن لگتا ہے؟ لگتا ہے نا، لیکن وہ دن نہیں ہے، وہ رات ہے جناب. ہم رات کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے میں صبح میں ہم کو لگتا ہے کہ یہ رات ہے لیکن وہ دن ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ 10 منٹ پہلے چھوڑ دیجئے، کہ اگر آپ کو سمجھنے میں دقت ہو یا ٹائم ٹیبل بنانے والے کو سمجھنے میں دقت ہو گئی ہو تو آپ خطرے سے بچ جائیں. مغرب کی نماز بہت آسان ہے سمجھنا، کہ اذان ہوتی ہے لگتا ہے دن ہے،
لیکن وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، رات بولتے اس کو. دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر افطار کر لیا کہ دن ختم ہو گیا، تو ہنگامہ مچا دے، جان دے ٹائم ہو گیا. بیچارہ غریب مؤذن ڈر کے پہلے ہی اذان دے دیتا ہے، بولے کون جائے ڈانٹ سننے، چلو. تو لکھا ہے کہ کم سے کم 2 منٹ پہلے آپ 2 منٹ انتظار کیجئے. اور یہ ہر کتاب میں آپ کو، آپ 1 لاکھ کتاب پڑھے میں 1 لاکھ کتاب میں آپ کو یہی بات ملے گی. سگریٹ، ہمارے نوجوان بچے سگریٹ پیتے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سگریٹ سے بچا دے. روزے میں لکھا ہوا ہے سگریٹ پینے والا جان بوجھ کر سگریٹ کا نشیلا دھواں حلق اور دماغ میں لے جاتا ہے، اور جان بوجھ کر کسی چیز کا دھواں حلق میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور کسی نے رمضان کے روزے میں روزہ یاد ہونے کی حالت میں سگریٹ پیا تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. بہت 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 سنگین مسئلہ ہے. جان بوجھ کے سگریٹ پی لیے ٹھاٹ سے، خوشی سے، تو صرف قضا نہیں ہے، قضا بولتے ہیں ایک روزے کے لیے 1 روزہ رکھ لیا، کفارہ ہوتا ہے 1 روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا. 2 مہینے روزے رکھنا اور لگاتار رکھنا، بیچ میں اگر 1 دن بھی چھوڑ دیا پھر دوبارہ چلو. کتنا خطرناک ہے میرے بیٹوں، میرے نواسوں، میرے بھانجوں، میرے بھتیجوں. اب تو پردادا بھی ہو گیا ہوں کچھ لوگوں کا. تو سب میرے پیاروں، سگریٹ سے بچنا. اور اگر پی لیا ہے اللہ نہ کرے تو 10 منٹ 15 منٹ پہلے خوب اچھی طرح کلی وغیرہ کر لینا. کفارہ یہ ہے کہ 1 غلام آزاد کرے، ورنہ 60 روزے رکھے مسلسل، بیچ میں ناغا نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے. اور اگر روزے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلائے. اس کے بعد تمباکو، بریکٹ میں لکھا ہے کھینی. تمباکو کھینی منہ میں رکھ کر عملاً کھانے کے حکم میں ہے. یعنی کھینی جو ایسے دوائے رہتے ہیں نا، تو یہ بھی کھانا کھانے کے حکم میں ہے. اور عام طور پر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اثر یا دماغ میں جائے گا یا پیٹ میں ضرور پہنچے گا. اور تمباکو میں دماغ یا پیٹ کی طرف کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، رکھیے گا فوراً پگھلنا شروع ہو جائے گا. وہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے کبھی نہیں رکھا، اللہ کا شکر. تو اس لیے کھینی تمباکو اس کو بھی نہیں کھانا ہے، اور کھائیں گے تو روزہ ٹلا جائے گا. اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں سونے کے وقت تمباکو کھینی منہ میں رکھ کر سو گیا، اب آدھا گھنٹہ پہلے جو سحری کر لیتے ہیں، میں منع کرتا ہوں مت کیجیے ایسا. کھا لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سب سے اچھا ثواب کا کیا کہ ہم 10 منٹ پہلے سے جو ٹائم ہوتا ہے نا پیچھے سے، اتنے میں کھائیے تو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں سونے کے وقت تمباکو یعنی کھینی منہ میں رکھ کر سو گیا اور سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی، بالکل فجر کی اذان کے بعد اٹھا، اس وقت کھینی منہ میں ہے، تو کیا کھینی پھینک کر نیت کر لینے سے روزہ ہو جائے گا؟ پوچھا گیا فتویٰ. جواب دارالعلوم دیوبند کا سب ہے. سورت مذکورہ میں اس شخص کا روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ جا رہا ہے، ٹوٹ گیا روزہ. روزے کی نیت کر لینے سے روزہ صحیح نہیں ہوگا، 1 روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی. تو ان مسائل کو یاد رکھیں. مسائل کو سنا جاتا ہے، مسائل کو یاد کیا جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگ 200 300 روپے مجھے جمع کرا دیں اپنے نام سے، اور انشاءاللہ سب پر کتابیں الگ سے لکھی ہوئی ہیں، تو کتابیں آپ کے لیے دیوبند سے منگوا دی جائیں گی. اور جیسی جیسی سہولت ملے، روزہ رکھنا فرض، روزے کا مسئلہ سیکھنا بھی ضروری. نماز پڑھنا فرض، نماز کا مسئلہ سیکھنا بھی ضروری. تو جن لوگوں کو اچھا لگے 200 300 روپے انڈین جمع کرا دیجئے، اور انشاءاللہ ایسی کتابیں جو ہمارے دیوبند سے چھپی ہوئی ہیں ان کو ہم اپنی محنت سے خرید کر کے انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے. پیسہ بچے گا تو واپس ہوگا، اگر کچھ بڑھے گا تو پھر انشاءاللہ آپ سے لے لیا جائے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو مسئلے کے ساتھ ہر عمل کرنے اور خاص طور سے سحری کھانے کی توفیق عطا فرمائے.